بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شان وراء الورا ہے۔ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد میں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کو آتے ہوئے بھی اللہ کا گھر ملا اور جاتے ہوئے بھی اللہ کا گھر ملا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے اندر کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے تو بے شمار اوصاف ہیں، آپ کے اگر خوبیوں کو گنا جائے، آپ کے اگر ان وصفوں کو گنا جائے، آپ کے ان کمالات کو گنا جائے جو آپ کی پوری زندگی کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں، تو وہ بے شمار ہیں۔ لیکن میں صرف یہاں پر آپ کی بہادری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بہادری کا عالم کیا تھا، آپ کی شجاعت کا عالم کیا تھا، آپ کی دلیری کا عالم کیا تھا، اور آپ کی قوت اور طاقت کا اندازہ کیا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری ہے وہ ظاہری اور کھلی ہوئی بہادری ہے۔ غزوہ بدر میں آپ کی بہادری اس وقت ظاہر ہوئی جب آپ شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ بن ربیعہ، ان کو آپ نے دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے واصل جہنم کیا اور ان کی گردنوں کو اڑا دیا، کیونکہ یہ سرداران عرب میں سے تھے اور ان کے مقابلے میں آنا کسی عام بندے کا بس نہیں تھا۔ اگر حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واصل جہنم کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے طاقتور اور بہت بڑے بہادر اور دلیر انسان تھے۔ اس موقع پر آپ کی تلوار بجلی کی طرح چمک چمک کر اعدائے اسلام کے خرمن ہستی کو جلا رہی تھی، اور جدھر بھی آپ کی تلوار ذوالفقار تلوار حیدری جاتی تو دشمنوں کے پرخچے اڑا دیتی اور دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتی، جیسے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ یعنی ایسے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور تلوار مشہور تھی۔ اور آپ کی شجاعت غزوہ احد میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو رہے تھے اور آپ زمین پر تشریف لا رہے تھے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر ان کے ہاتھوں سے پرچم اسلام کو تھاما اور اسلام کا پرچم سرنگو نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ نے اس پرچم کو تھاما اور چند صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے بے جگری کے ساتھ اس طرح وہ جہاد کیا اور مشرکین کا رخ پھیر دیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، ان کو پسپا کر دیا۔ یہ بہادری تھی، یہ شجاعت تھی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی شجاعت کا اظہار 5 ہجری میں غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس موقع پر بھی آپ کی بہادری ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ کہ چند کفار کبھی کبھی گھوڑا دوڑا کے خندق میں عبور کر کے آ جاتے اور مسلمانوں پہ حملہ کرتے۔ ایک دفعہ حملہ آوروں میں بہت نامی گرامی پہلوان عمر بن عبد ود، یہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا اور پورے عرب میں مانا ہوا، اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت اس کی 90 سال عمر تھی، مگر پھر بھی عرب کے اندر کوئی اس کا مد مقابل نہیں تھا، کوئی مبادرت کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس متکبر نے صحابہ کرام کے سامنے آ کر کہا کہ کوئی ہے جو میرا سامنا کرے اور مقابلہ کرے میرے ساتھ۔ اس موقع پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کے سامنے آئے، اور وہ ہنسا اور بولا، تم میرا مقابلہ کرو گے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پروقار انداز سے جواب دیا، تم میرا نام پوچھتے ہو تو سن لو، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔
اب حیدر کا معنی کیا ہے؟ حیدر اس کو کہتے ہیں کہ جو سانپ کے 2 جبڑوں کو پکڑ کے اس کو اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اتنا کھینچتا ہے کہ سانپ کے 2 جبڑوں سے پکڑ کے اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ نام سن کے ہی وہ پہلے سوچنے لگا کہ آج تک میرے ساتھ اس طرح بات کسی نے نہیں کی۔ پھر اس کے بعد بڑے اس نے استہزائیہ انداز میں کہا کہ میری عادت ہے کہ جو میرے مد مقابل آتا ہے میں اس کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، اس کی 3 خواہشوں میں سے 1 خواہش پوری کرتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ اب اس متکبرے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں مقابلہ کس سے کر رہا ہوں، میرا سامنا کس شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری 3 خواہشوں میں سے 1 کو پورا کرتا ہوں، آپ کی کوئی خواہشیں ہیں تو بتائیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بھی خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش فرمایا میری یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے، یہ پہلی خواہش۔ فرمایا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لے، محمد عربی کا دین اختیار کر لے اور تم ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت مولا علی بولے دوسری خواہش یہ ہے کہ تم میدان جنگ سے واپس چلے جاؤ تاکہ میری تلوار تمہارے ناپاک خون سے نہ رنگے۔ وہ ہنسا اور بولا یہ بزدلی کا کام میں کیسے کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ بزدلی کا کام ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا علی نے پھر تیسری خواہش فرمایا کہ یہ ہے کہ آؤ مقابلہ کرو تاکہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فطانت کا عالم دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسے حکمت کے ساتھ بھلاوا دیا، حق کی دعوت دی اور پھر اس کے بعد دعوت مقابلہ، لیکن اس بدبخت کے نصیب میں اسلام تھا ہی نہیں، لہٰذا اس نے انکار کر دیا اور حضرت علی المرتضیٰ کی بات پر ششدر ہو کر کھڑا تکتا رہا کہ یہ پہلی بار ہوا کہ میرے منہ پر کسی نے مجھ کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ پھر وہ برہم ہو کر گھوڑے سے کود پڑا اور تھوڑی دیر تک شجاعانہ طور پر لڑتا رہا۔ آخر کب تک وہ لڑ سکتا تھا؟ سامنے حیدر کرار تھے، سامنے محمد عربی کے شیر تھے، سامنے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھے، سامنے وہ عظیم ہستی تھے کہ جن کا بچپن میں اللہ کی یاد میں، جن کی جوانی بھی اللہ کی یاد میں، اور مگر زیادہ دیر تک محمدی شیر کا وہ مقابلہ نہ کر سکا۔ بالآخر حضرت مولا علی کی تلوار نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ حضرت مولا علی کی شہادت، یہ حضرت مولا علی کی شجاعت، حضرت مولا علی کی شجاعت، بہادری اور آپ کی استقامت پر دلالت کرتی ہے۔ آپ پر اللہ پاک کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔